قرآن کی نگاہ میں خاندان کی تربیت۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم چند آیات کو جو خاندان کے متعلق ہیں، جو خاندان سے ریلیٹڈ ہیں، انہی کو ڈسکس کریں اور قرآن کی خدمت میں بیٹھیں۔ چونکہ یہ مہینہ بھی ماہ نزول قرآن کا ہے، تو اس مہینے میں استفادہ کریں کہ ہمیں قرآن مجید نے کیا درس دیا ہے اور ہمیں کیا بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنے خاندان کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں، اور کیا قرآن مجید نے اس حوالے سے اصول اور ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ تو آج جو ہمارا پہلا لیکچر ہے، اس کے لیے ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ 74 نمبر آیت ہے، 74 نمبر آیت۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو بہت اچھی بات ہے، اپنے پاس قرآن ترجمے والا ایک قرآن رکھیں، اور ساتھ میں چونکہ ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ ہم آیت کے پہلے ایک ایک لفظ کا معنی بیان کریں گے، تھوڑا دقت کے ساتھ بیان کریں گے، جو عربی ادب ہوتا ہے اس کا خاص لحاظ رکھیں گے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم کوشش یہی ہوگی ہماری کہ جو اس عربی ادب سے نقطے اخذ کیے جا سکتے ہیں، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے اپنے لیے، یعنی اپنی خاندان کی تربیت کے لیے بہترین اصول اور ضوابط جو ہیں وہ استخراج کر پائیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، اگر آپ نے نکال لی ہے تو اس میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ خداوند متعال کا ارشاد گرامی ہے کہ والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں، یہ ان کی دعا ہے، یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجنا، ہمارے شریک حیات کی طرف سے۔ یہاں بعد میں ہم بیان کریں گے کہ ازواج کا کیا معنی ہے، فی الحال آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم وہی جو لفظ ازواج ہے وہ ہم اسی طرح ہی ترجمہ کریں کہ ہمارے ازواج کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری نسلوں کی طرف سے، کیا عطا کر؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر اس کے بعد فرمایا وجعلنا، اور ہمیں قرار دے، للمتقین، متقیوں کے لیے، امام۔ یہ تو ہے، ہم نے صرف جو ہے وہ ترجمے کی حد تک جو ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ ساتھ میں ترجمہ بھی لگا دی ہے، یہ ہم نے ترجمے کی حد تک بیان کیا ہے۔ اس میں اگر آپ توجہ کریں تو یہ آیت جو ہے پچھلی آیات سے ریلیٹڈ ہے، مربوط ہے، کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنی ازواج اور اپنی نسلوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس سے پہلے آئیں اور آیت نمبر 74 کو نہیں، ظاہراً آیت نمبر 63 کو نکالیں، آیت نمبر 63 کو اگر نکالیں تو اس میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ، یعنی یہ کون لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری ازواج اور ہماری ذریات کی طرف سے قرۂ اعین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ عباد الرحمن ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، 63 نمبر آیت، یہ جو عباد الرحمن ہے، انہی کی، عباد الرحمن کی تقریباً 12 صفات بیان کی گئی ہیں، کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں
ان کی یہ 12 صفتیں ہیں۔ عباد الرحمن کا معنی ظاہر ہے یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان یہ بہت مہم ہے کہ رحمان کے بندے، لفظ اللہ بھی نہیں، عباد اللہ استعمال نہیں ہوا، عباد الرحمن استعمال ہوا ہے کہ یہ رحمان کے بندے، اور رحمان اور رحیم کا یقیناً آپ کو فرق معلوم ہوگا کہ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اور جو رحیم ہوتا ہے اس کی رحمت فقط مومنین کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور رحمان کی جو وہ ہے رحمت ہے وہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ آپ جتنے بھی ابھی لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، سب کو یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا سرچشمہ یہ ہے کہ یہ رحمان کی طرف سے مل رہی ہیں۔ لیکن جب مومن کو خداوند متعال صفت عطا کرتا ہے تو رحمت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے کلمہ رحیم استعمال کرتا ہے۔ بس رحیم والی جو رحمت ہے وہ مومن کے ساتھ خاص ہے، لیکن رحمان والی جو رحمت ہے یہ عام ہے۔ تو یہ اس عام رحمت والے خدا کے بندے ہیں، عباد الرحمن۔ تو اس کے بعد یہ جو عباد الرحمن ہیں ان کی صفت کیا ہے، چونکہ ہم نے جلدی سے گزریں گے کہ یہ جو چونکہ ہم نے اس آیت کو مربوط کرنا ہے پہلی آیات سے، کیونکہ یہ والی جو گویا 12ویں صفت ہے، تقریباً یہ 12ویں صفت ہے عباد الرحمن کی، جو ہماری مد نظر آیت ہے نا 74 نمبر آیت، یہ 12ویں صفت ہے ان عباد الرحمن کی۔ تو ہم اب جو ہے عباد الرحمن کی جو 12 صفتیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں انہی آیات میں، ہم کوشش کریں گے کہ سرسری طور پہ ان کو پڑھ لیں اور ساتھ میں ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ بھی پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ عباد الرحمن ہیں کون، ان کی کیا صفتیں ہیں قرآن کی نظر میں۔ عباد الرحمن کے متعلق کیا فرماتا ہے قرآن مجید کہ یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے جو بندے ہیں یہ زمین پر بڑے متواضع ہو کر چلتے ہیں، متواضع ہو کر، ہون کا مطلب یہاں پہ متواضع ہے، یعنی تکبر اور غرور جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتا، ان کے اندر سے تکبر اور غرور کی نفی ہے۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے عباد الرحمن کی، کہ یہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بڑے آہستہ آہستہ بڑے آرام سے بغیر تکبر اور غرور کے جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب یہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ایسے جاہل جو ان کی توہین کرتے ہیں اور جو توہین آمیز رویہ رکھنے والے جاہل ہیں، جب ان جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کہا گیا کہ قالو سلامہ، یہ ان کو اگنور کرتے ہیں۔ یہاں پہ قالو سلامہ یعنی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ یہاں سلامتی سے مراد وہ والی سلامتی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک مومن کو کہتے ہیں کہ سلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، یہ وہ والی سلامتی مراد نہیں ہے، بلکہ گویا اس طرح کی جیسے کسی کو الوداع کرتے ہوئے نہیں کہا جاتا کہ والسلام علیکم، یہ اس طرح کی سلامتی ہے کہ آپ جو ہے ہم آپ سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہ وہ والی سلامتی ہے کہ ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کے پاس سے بڑے اچھے انداز سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی یہ نہیں کرتے، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اور اس کے بعد یہ وہ عباد الرحمن ہیں کہ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ عباد الرحمن ہیں کہ یہ اپنی جو راتیں ہیں ان راتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں جو ہیں وہ تقریباً اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ البتہ یہ مراد ذہن میں رہے کہ اعتدال کی رعایت کرتے ہیں، ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری رات جو ہے وہ عبادت مسلح عبادت پہ ہی کھڑے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، نہیں، وہ اعتدال کی رعایت کرتے ہیں، یعنی جو ضرورت کا چونکہ اپنے رات کے حصے کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ پیغمبر اسلام کے متعلق ہے کہ وہ انہوں نے رات کے حصے کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ کچھ دیر کے لیے سوتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی عبادت کیے کرتے تھے، ایسے ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے ہی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان کی چوتھی صفت ہے
وہ یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ ان کی اس کے بعد جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ التجا کرتے ہیں خداوند متعال سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، بے شک کہ وہ عذاب ایسا ہے جو تباہ کن عذاب ہے، جو برباد کرنے والا عذاب ہے، یعنی بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی دعا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں بہت اہمیت ہے اس کی کہ عباد الرحمن جو کہ خصوصی بندے ہیں خالق کائنات کے، ان کے ہاں ان کی ایک دعا یہ ہے کہ خدایا ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر لے۔ بس یہ بہت اہم ہے کہ اگر عباد الرحمن اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، تو ہم جیسے لوگ جو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان کو تو اور زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے دعائے جوشن کبیر میں یہی کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ عذاب جہنم سے محفوظ فرما، بچا لے۔ تو اس کے بعد جو ان کی پانچویں صفت ہے، پانچویں ان کی صفت یہ ہے، یعنی میں آیت کو چھوڑ رہا ہوں، انہا ساعت مستقرم و مقامہ، یہ اسی عذاب جہنم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 67 ہے، 67 ہے زیرن، کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو عباد الرحمن ہیں، یہ جب انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اعتدال کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام امور میں اعتدال ہو۔ ہر مسئلے کا جو مشکل ہے، ہر بیماری کی جو جڑ ہے، وہ عدم اعتدال ہے۔ کیونکہ ہم اعتدال کی، میانہ روی کی رعایت نہیں کرتے، اسی وجہ سے جو ہے ہمیں کسی نہ کسی ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ انسان خرچ کرنے میں جو ہے نہ ہی اسراف سے کام لے اور نہ ہی بخل سے کام لے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ واقعاً اسے خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میانہ روی بہت، یہ زندگی کا اہم اصول ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ فقط خرچ کرنے کے معاملے میں نہیں، اور یہاں پہ اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ مال کو خرچ کرنے، خرچ کرنے سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ حیثیت ہو، وہ آبرو ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ یہاں عام لیں، یعنی آپ انفاق مالی اور غیر مالی میں تقسیم کریں کہ انفاق جو ہے وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، غیر مالی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال جس طرح کا بھی وہ انفاق ہو، اس میں وہ جو ہے اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی جو ہے وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی جو چھٹی صفت ہے وہ یہ ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ یہ شرک نہیں کرتے۔ چونکہ ترجمہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، یعنی کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ عباد الرحمن کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ یہ توحید خالص رکھتے ہیں، خالص توحید۔ اور اس کے بعد ان کی جو ساتویں صفت ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ یہ جو ہے کسی ناحق جو ہے وہ قتل نہیں کرتے، کوئی بھی نفس محترمہ جو ہے اس کا ناحق قتل نہیں کرتے۔ یعنی ہر نفس ہی محترم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ناحق قتل جو ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کرے جو اجتماعی فساد کا موجب بنتا ہے، چونکہ قتل کرنا جو ہے وہ اجتماعی فساد کا موجب بنتا ہے۔ ولا یزنون، اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک طرح کا اجتماعی گناہ ہے کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، اس طرح کے حرام کام میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اجتماعی گناہ جو آگے آیت نمبر جو ہے وہ 71 میں آ کر بلکہ 72 میں آ کر بیان کیا، 72، یہ بھی ان کی صفت ہے کہ یہ ان کی صفت تقریباً کتنی 9 نمبر صفت بن رہی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ بھی اس کا تعلق بھی وہ اجتماعی مسئلے کے ساتھ ہے کہ اگر انسان معاشرتی مسئلہ ہے کہ اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کے کتنے نقصانات معاشرے کو ہوتے ہیں، لہٰذا وہ یہ کام بھی نہیں کرتے کہ وہ جھوٹی گواہی دیں۔
پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ ان کی 10ویں صفت ہے عباد الرحمن کی، کہ جب لغو اور بےہودگی سے گزرتے ہیں، یعنی وہاں سے اگر ان کا گزر ہوتا ہے کوئی بےہودہ چیز سے، کوئی لغو ہے، کوئی فضول چیز ہے، تو وہاں پہ کریمانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، بڑے اچھے اور شریفانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی زندگی کا ہدف بڑا معقول اور مفید ہے، یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو جہاں پہ خلق ہوئے ہیں، ہمیں فضول کام کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بےہودگی میں وقت ضائع کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ لغو اور بےہودہ چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان کا زندگی کیونکہ ان کی زندگی کا ہدف جو ہے وہ معین اور مشخص ہے، اور وہ بڑا معقول ہدف ہے، وہ معقول ہدف کے پیچھے رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، زیادہ دیر کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں رہتے، ایک ویڈیو اور اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور اس طرح سے ایک تانتا جو ہے وہ بندہ رہتا ہے۔ اس طرح کا ان کی یہ نہیں ہوتی، وہ عباد الرحمن جو ہے وہ اپنے ٹائم کو بچاتے ہیں اور وقت سے صحیح استفادہ کرتے ہیں، اور جب لغو چیز سے گزرتے ہیں تو وہ بڑے شریفانہ انداز میں لغویات سے گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو صفت ہے وہ 11 نمبر صفت یہ ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ یہاں اندھے اور بہرے بن کر نہ گرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات کو جب پڑھتے ہیں تو وہ تفکر کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، آیات کے اندر بصیرت اختیار کرتے ہیں، بصیرت کے ساتھ آیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ فقط یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن جو ہے وہ مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب جائیں گے قبرستان میں جا کر جو ہے وہ سر نیچے رکھ کے اور اپنا سر کے اوپر ایک رومال ہوگا اور پڑھنا شروع ہو جائیں گے طوطے کی طرح، اور ان آیات کے اندر غور نہیں کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ آیات الہی جو ہے وہ ان کو سننے کے بعد ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اس میں اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے، وہ بابصیرت رہتے ہیں۔ یہ صفت ہے ان عباد الرحمن کی۔ پس آپ وہ لوگ ہیں، یقیناً آپ کا شمار انہی میں ہے، چونکہ آپ ظاہر ہے ایک درس قرآن میں جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یا ہم قرآن کی خدمت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ ہمارا شمار عباد الرحمن میں فرمائے اور ہم عباد الرحمن بنیں، اور یہ ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں ہمیں خداوند متعال جو ہے توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے ان آیات سے استفادہ کر سکیں، اور ہماری زبان پہ بھی وہی چیزیں جاری ہوں جو حق ہوں، اور جو ناحق ہو وہ جاری نہ ہو۔ اور اس کے بعد ان کی یہ 12ویں صفت ہے جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، کہ ان کی یہ صفت ہے کہ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے ازواج اور اپنی ذریات، اپنی نسلوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں متقیوں کا امام اور پیشوا قرار دے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں ہمارا طریقہ کار یہی ہوگا کہ جو ہماری موضوع کی آیت ہوگی ہم اس میں ایک ایک لفظ کو کوشش کریں گے کہ معنی بیان کریں، ایک ایک لفظ کا جو ہے وہ بیان کریں کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ والذین میں جو والذین ہے یہ واو ہے اور الذین ہے، واو کا مطلب ہے اور، الذین جو لوگ یقولون جو لوگ کہتے ہیں، یقولون کا معنی یہاں پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، رب یعنی وہی رب پروردگار، اور نا یعنی ہمارے، اس کا معنی ہمارے ہے، ہمارے رب، وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، حب لنا، حب یعنی ہمیں عطا کر، لنا ہمیں عطا کر، حب یعنی عطا کر، لنا ہمیں عطا کر، من کا معنی ہے کی طرف سے، کی طرف سے، کس کی طرف سے ہمیں کیا عطا کر، عطا کر من ازواجنا، ہمارے ازواج کی طرف سے۔ یہاں ازواج سے مراد یہ زوج کی جمع ہے ازواج۔ فارسی میں زوج کا معنی بہت اچھا کیا جاتا ہے ہمسر، ہمسر۔ اردو میں مجھے کوئی لفظ اس طرح کا نہیں ملا، لیکن زوج کا جو میں نے سمجھا ہے کہ اردو میں معنی کیا جا سکتا ہے وہ ہے شریک حیات، یہ اچھا ترجمہ ہے زوج، چونکہ
زوج سے مراد یہاں ازواج سے مراد بیویاں نہیں ہیں، فقط بیویاں نہیں ہیں، بلکہ یہ شامل ہے مرد اور خاتون دونوں کو، یعنی میاں بیوی کو، جو بھی شریک حیات ہے، وہ میاں بھی ہے بیوی بھی ہے، دونوں ہی شریک حیات ہیں، تو یہ ازواج یا زوج جو ہے یہ دونوں کو شامل ہے، یہاں مراد فقط بیویاں نہیں ہیں۔ پس وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ازواج کی طرف سے، یہ ہمارے ازواج کا کلمہ آپ استعمال کریں، یا ہم یہ کہیں کہ اپنے شریک حیات کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری نسلوں کی طرف سے کیا ہو، یہ ذریہ ازواج نام میں جو ازواج ہو گیا وہ شریک حیات، البتہ جمع کا کلمہ چونکہ ہم یہاں استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ازواج جو ہے وہ جمع ہے، یہ زوج کی جمع ہے، اور شریک حیات نا یعنی ہمارے شریک حیات، اور واو کا معنی ہو گیا اور، ذریات بھی ذریت کی جمع ہے یعنی ہمارے نسلوں، ذریات یعنی نسلوں، نا یعنی ہماری نسلوں، قرۃ اعین، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اعین کہتے ہیں آنکھوں کو، عین کی جمع ہے اعین، کہ کیا کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں عطا کر ہماری ازواج اور ہماری ذریات کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، وجعلنا، اور خدایا ہمیں قرار دے، جعلنا ہمیں قرار دے، للمتقین، متقیوں کے لیے، وہ لام جو اس کا معنی کے لیے، متقین یعنی وہ پرہیزگار لوگ ہیں، پرہیزگار لوگوں کے لیے امام بنا دے ان کا، یعنی ان کا پیشوا، ان کا راہبر بنا دے ہمیں۔ تو یہ تو میں نے ایک لفظی ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ جو یقولون ہے نا، تھوڑی سی آپ کو توجہ کرنی ہوگی، اور میں تھوڑی سی آپ کو یہ زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا ہم اور اس میں دقت کریں گے، یہ میں نے صرف لفظی ترجمہ بیان کیا، اور اس کے بعد تھوڑی اور یہ دقت کریں گے کہ تھوڑا سا جو عربی قواعد ہیں، جو عربی گرامر کے تھوڑے بہت قواعد ہیں نا، جو سادہ ہیں، آسان ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس گرامر کو آپ سمجھیں گے نا، اس قاعدے کو جب آپ سمجھیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کو ڈیپلی آپ اس آیت کو سمجھ پائیں گے کہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے، یعنی اس کے اندر سے کیا نقطہ جو ہے وہ اس کو استخراج کیا جا سکتا ہے، اور کتنا لطیف نقطہ ہے جو قرآن مجید نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ جو لفظ استعمال ہوا، یہ والی آیت جو ہے، اس میں جو لفظ استعمال ہوا نا، والذین یقولون، یقولون، یہ ایک یہ فعل ہے، اور فعل جو ہے وہ زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے، یا اس کا زمانہ گزشتہ ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو یقولون ہے، یہ فعل مضارع ہے جو حال کے اوپر دلالت کر رہا ہے، جو حال کے اوپر اس طریقے سے دلالت کر رہا ہے کہ یقولون، وہ کہتے رہتے ہیں، یعنی جو وہ کہتے رہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع یہاں پہ استمرار کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ان کی یہ دعا ہے، یہ نہیں کہ مطلب ایک دن انہوں نے دعا کر دی، یہ نہیں قرآن نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نہیں، یعنی گزشتہ زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یا وہ کہیں گے بعد میں، یہ بھی نہیں کہہ رہے، ابھی کہتے رہتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ استمرار اور تسلسل عمل کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اس فعل کے تسلسل پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل انجام دیتے ہیں، اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے، لگاتار پے در پے یہ انجام دیتے رہتے ہیں، یہ گویا ان کی سیرت ہے، ان کا وتیرہ ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ یہ کیا کہتے رہتے ہیں۔ بس یہ بہت مہم ہے کہ یقولون یہاں پہ فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عباد الرحمن جو ہیں، یہ ان کی جو دعا ہے، یہ دعا ہمیشگی ہے، ایک دن یا 2 دن یا 4 دن کی یہ دعا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ان کی یہ دعا ہے، اور نہ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ زمانے میں دعا کر دی ہے، یا نہ یہ ہے کہ وہ آگے زمانہ آئے گا تو وہ دعا کریں گے، نہیں، ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بات یہاں پہ اس سے بعد میں ہم نقطہ استخراج کریں گے، ایک پیغام لیں گے کہ کیا پیغام یہاں سے ہمیں مل سکتا ہے جو تربیتی نقطہ ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ربنا، ربنا، رب کا کلمہ استعمال ہوا ہے، رب، نہ تو اس کا معنی ہمارے ہو گیا، کلمہ رب ہے، یعنی یہ جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے لفظ رب استعمال کیا، اللہم، لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، یعنی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ، اللہم کا معنی یہی ہوتا ہے اے اللہ، مثلا یہ کہتے کہ والذین یقولون
اللہم رب حب لنا، اللہم حب لنا، ایسے کہہ دیتے. معنی یہی تھا کہ اے اللہ ہمیں عطا کر. لیکن انہوں نے اللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب. یہاں پہ کیا وہ نقطہ ہے کہ انہوں نے بجائے اللہم کے ربنا کہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہم، اللہ یہ والی جو یہ ایسی صفت ہے جو جامع جمیع صفات خداوند متعال ہے. اللہ والی جو اللہ کا نام ہے نا، اس کے اندر تمام صفتیں آ جاتی ہیں. جب آپ اللہ کہتے ہیں اس کے اندر خالق بھی آ جاتا ہے، مالک بھی آ جاتا ہے، قہار بھی آ جاتا ہے، رب بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر حمید، سب جو ہے وہ محمود، وہ ساری صفات جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ خداوند متعال کا جو لفظ اللہ ہے، چونکہ یہ جامع جمیع صفات ہے، اس کے اندر یہ ساری صفات کا مجموعہ کا جو بڑا نام ہے، جو عام نام ہے، وہ لفظ اللہ ہے. لیکن اس کے اندر ایک صفت جو ہے وہ رب ہے. رب، رب جو ہے، رب کیسی صفت ہے؟ اب یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ایک عام نام ہے خداوند متعال کا، اور جو رب ہے یہ ایک خاص صفت کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے ربوبیت. وہ اللہ کی ربوبیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جب لوگ پکارتے ہیں تو خالق کو ربوبیت کے نام سے پکارتے ہیں. کیوں ربوبیت کے نام سے پکارتے ہیں؟ وہ کیا بات ہے کہ وہ رب کو جا کر پکارتے ہیں، لفظ رب بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی مخلوق کی نیاز کو پورا کرنے کے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہ جس نام سے خداوند متعال کو پکارنا چاہیے کہ خدایا یہ میری مشکل ہے، میری اس مشکل کو پورا کر، وہ جس نام سے خالق کائنات کو پکارنا چاہیے وہ رب ہے، وہ ربوبیت ہے خالق کائنات کی. کہ ہمیں جب اللہ کی مختلف صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے مثلا ہم نے کہنا ہو کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے مثلا کوئی چیز جو ہے وہ خلق فرما دے تو ہم خالق کے نام سے کہیں گے. جب ہم کہنا ہو کہ خدایا ہمیں رزق کی کمی ہے تو ہمیں رزق عطا کر، تو ہم رازق کے نام سے بولیں گے. تو یہ جب ہم یہ اسی طرح کی، یعنی وہ لفظ، وہ جو صفت ہے، وہ جو مربوط صفت ہے اس نیاز کے، اس کا نام لیں گے. تو یہاں پہ جو لفظ رب ہے یہ مربوط ہے ربوبیت الہی کے ساتھ کی. یہ تمام انسانوں کی جو جو نیاز ہے، جو جو ضرورت ہے، یہ لفظ رب کے اندر یہ ہے کہ اس نام سے آپ پکاریں، خداوند متعال اس نیاز کو پورا کرے گا. بس آپ دنیا میں بھی دیکھیں کسی شخص کو جب اگر آپ بلاتے ہیں تو اس کو آپ اس کی پوسٹ، جو اس کا عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کے نام سے پکارتے ہیں تاکہ ہمارا کام ہو جائے. آپ جج صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو جج جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے وہ فیصلہ جب دے رہا ہوتا ہے، تو جج کے نام سے آپ پکارتے ہیں، کورٹ کے نام سے. کورٹ میں آپ ان کے ذاتی اور شخصی نام سے نہیں پکار سکتے. تو اسی طریقے سے جو ہے جب آپ لفظ رب کو، خداوند متعال کو پکاریں گے، تو جو آپ کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے عنوان سے جو خداوند متعال کی اس ضرورت سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت سے خداوند متعال کو پکاریں گے. تو یہ جو لفظ رب ہے، چونکہ ربوبیت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کی پرورش کرے، ان کی مشکلات کو حل کرے، ان کی ہر نیاز کو پورا کرے. تو اس اعتبار سے یہ جو عباد الرحمن ہیں، یہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو لفظ رب کے ساتھ پکارتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے وہ لفظ حب کے اوپر ہے. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اگر آپ بعض اوقات سمجھ نہ آئے اس طرح، تو بعد میں آپ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، یا آپ کو ٹائم دیا جائے گا. اگر نہیں تو پھر آپ میرے شخصی نمبر کے اوپر بھی آپ بھیج سکتے ہیں. کہ اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ ہے حب. حب، ہمیں عطا کر، جس کا معنی ہے عطا کر. لفظ حب جو ہے، اس میں اور دوسرے بھی کلمات استعمال ہوتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں عطا کر. عطا کرنا میں جو ہے وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. لیکن لفظ جو حب ہے، حب کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ انبیاء کرام نے اس پورے قرآن میں تقریباً جہاں بھی انبیاء الہی نے ازواج کی بات کی ہے یا بالخصوص اولاد کی بات کی ہے کہ خدایا ہمیں اولاد عطا کر اور اس طرح کی اولاد عطا کر، جہاں پہ بھی اولاد مانگی ہے وہاں پہ بالخصوص انبیاء الہی چونکہ دعا مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جیسے جناب ابراہیم نے مانگی ہے، جناب زکریا نے مانگی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے جو مادہ استعمال کیا یہ حب والا مادہ استعمال کیا ہے. یہ واہبہ والا مادہ جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے.
تو کیا فرق ہے اس ہب کا؟ کیوں یعنی ہب کہا جاتا ہے؟ ہب ہبا کسے، اصل اسی سے ہبا نکلا ہے، اگر آپ عربی جانتے ہیں تو وہیں سے ایک ہبا بھی نکلا ہے کہ یہ چیز میں نے فلاں کو ہبا کر دی ہے۔ تو یہاں ہب کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں بغیر کسی عوض کے، تقاضا کے کوئی چیز عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں ہبا۔ جب آپ کسی چیز کو، کوئی چیز جو ہے وہ دوسرے کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور مقابل میں آپ کسی چیز کا تقاضا نہیں رکھتے بلکہ آپ دے دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہبا۔ تو یہ جو عباد الرحمن ہے نا، یہ خداوند متعال سے تقاضا اس لیے یہ کر رہے ہیں چونکہ خداوند متعال جو ان کو چیز عطا کرے گا وہ ہبہ الہی ہوگی، یعنی وہ ایسی چیز ہوگی جس کے مقابلے میں خالق کائنات ان سے کوئی عوض نہیں چاہتا، کسی عوض کا تقاضا نہیں کر رہا کہ یہ آپ نے اس کے مقابلے میں انجام دینا ہے، بلکہ خداوند متعال اسی لیے اسی صفت کے ساتھ جو ہے وہ خداوند متعال کو پکارا گیا ہے کہ خدایا ہمیں عطا کر، ہبا کر، ہمیں دے دے۔ یعنی یہ در واقع آپ ایسا کہیں کہ ہبا ہماری زبان میں ہدیہ کے معنی میں ہے۔ جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں نا تو ایک طرح سے آپ جو ہے وہ ہبا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ مقابلے میں کوئی چیز نہیں چاہتے۔ ہدیہ اسی طرح ہوتا ہے، تحفہ اسی طرح، جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے بلکہ آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے یہ چیز ہے، آپ قبول کر لیں، تو یہ ہبا ہے۔ بس یہاں پہ یہ آپ یاد ذہن میں رہے کہ یہ جب دعا کرتے ہیں تو خدایا کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہبا کر، ہبا کر۔ اس کے بعد میں ہم نقطہ بیان کریں گے کہ یہ لفظ ہبا جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا کلمہ ہے وہ ہے ازواج۔ پہلے بھی اس کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ ازواج زوج کی جمع ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ شریک حیات ہے۔ فقط جو ہے وہ بیویاں نہیں ہیں بلکہ شریک حیات، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، دونوں ہی جو ہے وہ مراد ہیں۔ یہ ازواج ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے وہ ذریات ہے۔ ذریات، ذریت کی جمع ہے، آپ نے اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے ذریت۔ یہ ذریت کی جمع ہے ذریات۔ ذریات، ذریت اور اولاد میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ کلمہ اولاد استعمال نہیں ہوا، ذریات استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ حب لنا من ازواجنا و اولادنا، نہیں، اولاد کا کلمہ استعمال نہیں ہوا، ذریات کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیا فرق ہے اولاد میں اور ذریت میں؟ دیکھیں، ذریت یہ زر سے نکلا ہے۔ زر کہتے ہیں، زر جیسے ذرہ ہوتا ہے نا، وہ وہی ذرہ ہے، بالکل وہ چھوٹا دانہ جسے ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں زر، یا یہ ذریت، ذریت نکلا ہے اس زر سے، اور زر کہتے ہیں اس ذرے کو، اس چھوٹے دانے کو۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے ذریت، ذریت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے آپ کی نسلیں آئیں گی ان کو کہتے ہیں ذریت۔ چونکہ ظاہر ہے وہ ابھی نہیں آئیں، ان کی ارواح شاید جو ہے وہ عالم ارواح میں موجود ہوں، اللہ نے پیدا کر دی ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ زہر رحموں میں پیدا نہیں آئی، ابھی تک وہ شاید ارحام بھی نہ آئی ہوں جن کے اندر انہوں نے آنا ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے جو آپ کی نسلیں آئیں گی، یہ ان کے لیے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں۔ بعد میں اس نقطہ کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ یہاں اولاد جو ہوتی ہے، اولاد کا تعلق معمولاً یہ جو آپ کی اولاد ہوتی ہے یا اس کے بعد آپ کی اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے، یا جو یہ جو نزدیک نزدیک جو آپ کی نسل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اولاد، اور جو قیامت تک کے لیے آپ کی نسل آئے گی اس کو کہتے ہیں ذریت۔ یہ عربی میں فرق ہے، عربی کا ہر کلمہ جو ہے اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، وہ ہر لفظ ہر جگہ استعمال نہیں کرتے، اور بالخصوص قرآن مجید میں یہ نقطہ جو ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے ہر جگہ ہر کلمہ استعمال نہیں کیا۔ جہاں پہ بھی قرآن مجید نے جو بھی کلمہ استعمال کیا ہے اس کے جو ہے اس کے اندر کئی نکات ہیں، کئی جو ہے وہ پیغامات ہیں، کئی میسیجز ہیں جن کو وہاں سے اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 بواطن ہیں، یعنی بہت سارے بواطن ہیں قرآن مجید کے، بہت سارے اس کے اندر رمز و راز ہیں جن کو استخراج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ کلمہ اولاد استعمال نہیں کیا گیا، چونکہ اولاد یہی جو آپ کے سامنے کی نسل ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ذریت، کہتے ہیں جو قیامت تک کے لیے آپ کی نسل آئے گی اس کو ذریت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ذریت کے لیے ہو رہی ہے، فقط جو ہے وہ اس اولاد کے لیے، یعنی ذریت عام ہے، اس کو بھی شامل ہے جو ابھی اولاد آپ کے سامنے اس کو بھی شامل ہے، جو قیامت تک کے لیے آئے گی اس کو بھی شامل ہے، لیکن جو اولاد کا کلمہ ہے وہ اس سامنے کی اولاد کو صرف شامل ہے۔ پس ذریت جو ہے وہ عام ہے اولاد سے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ قرت ہے، قرہ۔ قرہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ وہی قرہ سے نکلا ہے۔ قرہ
आंखों, और कुर्रत आयुन आंखों की ठंडक, पहले जैसे अर्ज किया, कुर्रा यानी ठंडक, आयुन यानी आंखें, आंखों की ठंडक। यहाँ ये दो माने बयान किए गए हैं कुर्रा आयुन के, यानी वो कुर्रा के दो माना बयान किए गए हैं। बाज ने कहा है कुर्रा आयुन आंखों की ठंडक। क्यों कहा गया आंखों की ठंडक? उसकी वजह यह है कि जब खुशी के आंसू इंसान की आंख से आते हैं तो वो ठंडे होते हैं, और जो गम के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। तो ये जो जब कहा जाता है ना कि इन्हें हमें आंखों की ठंडक करार दे, मतलब ये है कि वो हमारे लिए खुशी का बायस बने। जब वो खुशी का बायस बनते हैं तो वो हमारी आंखों के लिए ठंडक करार पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़ाहिर है आंखों की ठंडक मुराद, उनको ये तो नहीं चाहते कि उनकी आंखें ठंडी हो जाएं और आंसू जो है वो थोड़ा ठंडे हों ताकि उनकी आंखें ठंडे हों, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि खुश हों, उनको सुरूर मिले जब वो अपनी ज़ुर्रियत को देखें, जब अपनी अज़वाज को देखें, यानी अपने शरीक हयात को देखें, तो यो वो शरीक हयात और वो ज़ुर्रियत जो है वो उनके लिए ठंडक और खुशहाली और सुरूर का बायस बने, ये मुराद है। बस एक माना कुर्रे आयुन का जो है वो खुशहाली है, सुरूर है। तो इसलिए सुरूर है चूंकि जब वो आंखें जो हैं उनसे आंसू जब आते हैं तो वो ठंडे होते हैं, और वो खुशी के आंसू होते हैं, इस वजह से ठंडे होते हैं। तो लिहाजा ये मुराद जो है वो खुशहाली और सुरूर है। और ये दूसरा माना ये किया गया है कि यहाँ कुर्रा जो है वो कर्रा से करार से है, मुराद करार है। करार कहते हैं सुकून को, जैसे कहते हैं ना अभी आपको करार आ गया है, अभी हमें सुकून आ गया है, सुकून आराम ये से। तो यहाँ ये भी मुराद हो सकती है कि कुर्रा आयुन से मुराद क्या है, यानी हमारी आंखों की ठंडक हो, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि खुदाया हमारे लिए हमारी अज़वाज और हमारी ज़रूरियात को बायसे सुकून करार दे, उनकी तरफ से हमें सुकून मिले, उनकी तरफ से हमें आरामिश मिले, आराम मिले, करार मिले। ये है बस दो माने, या ये कि वो हमारे लिए खुशी का बायस हों, या ये कि वो हमारे लिए सुकून और आरामिश का बायस हों। इसके बाद जो अगला वो है कलमा, वो है वजअलना, कि हमें करार दे। अब यहाँ पे चूंकि पीछे ये बात हुई ना कि उन्होंने कहा कि खुदाया इबादुर रहमान ये कहते हैं खुदाया, हाँ हमें जो है वो हमारी अज़वाज और हमारी ज़रूरियात की तरफ से आंखों की ठंडक अता कर, हमें सुकून अता कर, आराम अता कर। वजअलना, और हमें करार दे, लिल मुत्तकीन इमामा, मुत्तकियों के लिए इमाम। यहाँ पे जो हमें है, यानी ये जो ना है, ना वजअलना के अंदर जो ना है, यहाँ सवाल ये है कि ये जो ना का माना हमें है, इस हमें से मुराद क्या है? हम यानी कौन लोग? आया फ़कत इबादुर रहमान की बात हो रही है, चूंकि इबादुर रहमान ही दुआ कर रहे थे कि खुदाया हमें करार दे, कि यानी हम इबादुर रहमान जो हैं हमें मुत्तकियों का इमाम करार दे, या नहीं ये ना जो है इबादुर रहमान की तरफ भी पलट रही है, यानी मुराद हमसे वो भी हैं और उसके साथ साथ अज़वाज भी हैं और ज़ुर्रियात भी हैं। यानी खुदाया हमें, यानी हम सब को, हम इबादुर रहमान को जो हम दुआ कर रहे हैं, हमारे अज़वाज को भी और हमारी ज़ुर्रियात, हम सब को जो है हमें मुत्तकियों का इमाम करार दे। तो जो मुफस्सिरीन ने ये जो दूसरे वाला एहतमाल है इसको बेहतर करार दिया, और इसको कहा है कि ये ज़्यादा बेहतर है कि, और इसी से फिर एक नुक्ता भी आगे जाकर हम पैगामात भी अक्स करेंगे कि जब हम ये कहेंगे कि खुदाया हम इबादुर रहमान को, हमारी अज़वाज को, हमारी ज़रूरियात को मुत्तकियों के लिए हम इमाम करार दे, तो यहाँ पे क्या नुक्ता जो है वो ख़ास कुरान मजीद बयान करना चाह रहा है, वो क्या मैसेज हमें देना चाह रहा है? तो ये वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, यहाँ ना से मुराद जो है वो इबादुर रहमान भी हैं, यानी अल्लाह के वो बंदे, और अज़वाज भी मुराद हैं और ज़रूरियात भी मुराद हैं। उसके बाद ज़ाहिर परहेज़गारों का इमाम करार दे। इसके बाद जो मुत्तकी से मुराद तो वाज़ेह है कि परहेज़गारों का इमाम करार दे। इमाम से मुराद क्या है? मुत्तकी तो वाज़ेह है कि परहेज़गार लोग हैं, कोई इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इमाम से मुराद क्या है? यहाँ पे इमाम से मुराद वही पेशवा है। यहाँ मुराद इमाम से हमें मुत्तकियों का पेशवा करार दे। यानी क्या मतलब है? यानी हम किसी के इमाम जमात बन जाएँ, यानी हमारे पीछे जो है वो मुत्तकी लोग हैं, हम जो है जमात करवा रहे हों तो हम जो है उनके लिए इमाम बन जाएँ। नहीं, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि हमारा जो खानवादा है, हमारी जो फैमिली है, यानी चूँकि इबादुर रहमान, अज़वाज, ज़ुर्रियात ये सारे उसके अंदर शामिल हैं। तो मतलब ये है कि हम सब जो हैं
یہ متقیوں کے لیے امام بن جائیں، پیشوا بن جائیں۔ کس حوالے سے؟ یعنی ہماری فیملی کو رول ماڈل بنا دے، ان کے لیے اسوہ بنا دے، ان کے لیے یہ مراد ہے کہ ہماری پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اسوہ بن جائے، یا متقیوں کے لیے اسوہ بن جائے۔ یعنی ہم اس حد تک جو ہے وہ اپنی تربیت کر لیں خانوادی اور فیملی کے حوالے سے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ اگر کسی خانوادے کا نام لے کہ یہ خانوادہ ہم اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں کہ وہ فلاں خانوادہ ہے جس کی آپ پیروی کریں، جس کو آپ رول ماڈل جو ہے اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پہ کلمہ امام کا، اور ایک ایک لفظ ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں وضاحت کی جائے۔ اس کے بعد جو یہ ہے ہمارا پہلا مرحلہ، ابھی آیت کا ہم نے پہلا مرحلہ ختم کیا ہے کہ ہم نے اس میں ابتدائی نکات جو ہیں وہ ادبی نکات وہ ہم نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے نا، جو ہمارے سے زیادہ مربوط ہے کہ ہم اس آیت سے وہ کون سے میسیجز ہیں، جو کون سے اصول اور ضوابط ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے قرآن سے استفادہ کرنا ہے اور اپنی فیملی کی جو ہے وہ اپنے تربیت کرنی ہے، کس انداز میں آپ نے تربیت کرنی ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ پورے تو بیان نہیں کر پائیں گے، بہت سے اس کی آیت کے اندر نقطے ہیں، تقریباً جو ہے وہ 20 کے لگ بھگ 20 سے زیادہ کچھ جو ہیں وہ نقطے ہیں جو اس آیت سے، اور کچھ یعنی ایسا کہ کچھ 20 کے لگ اصول اور ضوابط ہیں جو ہمیں اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان کو اپنے لیے رہنما اصول کے طور پر لے سکتے ہیں، لیکن ہم چند جو ہے وہ بیان کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے یہ معلوم ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے ہم ان آیات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلے آپ کو ابتدائی نکات بیان کیے ہیں، اسی وجہ سے کلاس کے شروع میں کلاس کو جوائن کرنا یہ بہت ضروری ہے، چونکہ اگر وہ پہلے والے نکات، ابتدائی نکات جو اگر مس ہو گئے تو یہ وہ جو دوسرے نکات ابھی میں تربیتی نقطے بیان کروں گا، یہ شاید آپ کو اس طرح سے سمجھ نہ آئے، کیونکہ وہ پہلی بات کا سننا ضروری ہے، تب جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ ہم جو پیغام، یہ جو قرآن کا جو ہم میسج نکال رہے ہیں، یہ کس طرح ہم نے کہاں سے نکالا ہے۔ تو پہلا جو ہمارے پاس نقطہ ہے وہ یہ ہے، اور پہلا تربیتی نقطہ یہ ہے کہ خاندان کی دینی تربیت، یہ پہلا نقطہ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خاندان کی دینی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ پہلا نقطہ ہے جو ہم نے اس آیت سے استفادہ کیا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بولا ہے کہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ اہمیت آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ کس آیت کے حصے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں خاندان کی دینی تربیت جو ہے وہ کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے؟ وہ چیز جو ہے 3 چیزوں سے ہم اس آیت کے 3 حصوں سے اخذ کی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یقولون، پہلے عرض کیا تھا کہ یقولون فعل مضارع ہے، اور استمرار اور تسلسل اور لگاتار، یعنی ایک کام مسلسل انجام دینا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فعل مضارع جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع چونکہ استمرار کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور یہ عباد الرحمن چونکہ اللہ کے خاص اور خصوصی بندے ہیں، ان کی یہ صفت یہ ہے، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ مسلسل یہ دعا کرتے رہتے ہیں، استمرار کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چونکہ جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے بارے میں ہی دعا کر رہے ہیں، اپنی فیملی کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ خدا ایسی اولاد ہو، ایسی ازواج ہوں کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، خوشی کا باعث بنے، سرور کا باعث بنے، سکون کا باعث بنے۔ تو پھر ظاہر ہے یہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ازواج کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ یقولون استمرار کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اہمیت کا کام ہے جو عباد الرحمن بار بار کر رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار اس کو کرتے ہیں، ہر روز کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت اہمیت کا حامل چیز ہے۔ پس یہاں سے ہم نے یہ نقطہ عرض کیا کہ خاندان کی دینی تربیت جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عباد الرحمن جو ہے وہ اس کو بارہا یہ کام انجام دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جہاں سے ہم نے یہ اہمیت کو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن خاندان کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ یہ دوسری بات ہے یہاں سے، چونکہ ظاہر ہے مسلسل اتنے پاکیزہ لوگوں کا دعا کرنا، یہ بار بار یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے وہ نیک ہونی چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے، اطاعت گزار لوگ ہونے چاہیے، اللہ کے حقیقی بندے ہوں۔ تو اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہمارا خاندان اور ہماری جو فیملی ہے وہ دینی تربیت یافتہ فیملی ہو۔ بس یہ عباد الرحمن اس حوالے سے پریشان ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی ہم نے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔
اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین، یہ روایت میں ہے کہ امیر المومنین کی روزانہ کی یہ دعا تھی۔ روزانہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس کے اندر، قنوت کے اندر یا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو آپ بھی اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر، جو کہ امیر المومنین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور امیر المومنین جیسی شخصیت اگر روزانہ یہ دعا کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کی دینی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ہر روز جو ہے دعا میں یہ شامل کرنا چاہیے، اس دعا کو شامل کرنا چاہیے اور اپنی فیملی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیوں دینی تربیت؟ یہ تو بات ہوگی، یہ پہلا نقطہ تھا، خاندان کی دینی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے سوال اٹھایا کہ کیوں اہمیت ہے، ہم نے تین جو ہے وہ چیزیں بیان کی کہ اس تین چیزوں کی وجہ سے یہ خاندان کی دینی تربیت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کیوں دینی تربیت؟ ممکن ہے کسی کے ذہن کے بھی سوال ہے، بھئی ہمیں تربیت کرنی چاہیے، ہم لوگ جو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچے پیدا کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان بچوں کی جو ہے وہ دینی بھی تربیت کرنی ہے، کوئی ہماری ذمہ داری بھی ہے، کہ یہ نہیں فقط ان بچوں کو پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ ان کی تربیت جو ہے وہ اس سے اہم ذمہ داری ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور وہ بھی دینی تربیت کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، یہ ان کی یعنی تربیت سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ یعنی ان کی جسم جو ہے وہ نشو و نما ہو، حالانکہ انسان جو ہے وہ روح اور بدن سے کا مجموعہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کی بدن کے لیے اس کو تربیت کی ضرورت ہے اور اس کی مادی ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنی چاہیے، اسی طریقے سے وہ جو روح ہے اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے انسان کو جو ہے تربیت جو ہے وہ تربیت عام تر ہونی چاہیے، مادی اور مانوی دونوں حوالے سے انسان کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ جو ہم نے کہا کہ خاندان کی دینی تربیت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ دیندار بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یعنی جو لوگ دیندار ہوتے ہیں یا دیندار فیملی ہوتی ہے، دیندار بچے ہوتے ہیں، دیندار میاں ہوتا ہے، دیندار بیوی ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ہے وہ جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ ورنہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، بے دین بچے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے۔ بس اس وجہ سے دینی تربیت کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو تجربے سے ثابت ہے کہ دیندار ہمیشہ جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خاندان سے مراد یہاں وہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ فقط بچے نہیں بلکہ والدین اور بچے، یہاں من جو کہا نا خاندان کی دینی تربیت، بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یعنی والد کی یہ ذمہ داری ہے یا والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں۔ نہیں، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ اگر ایک جگہ پہ بیوی ٹھیک نہیں ہے تو میاں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو بتائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تربیتی حوالے سے، اور اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پہ میاں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے میاں کو بتائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بچوں کی بھی، یعنی فیملی کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے، خاندان کی تربیت کرنی ہے، اور پورے خاندان سے مراد جو ہے وہ بیوی بچے اور والدین ہے۔ یہ ہمارے ہاں شبہ یہی پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جیسے تیسے گزر گئی ہماری زندگی، یہ ہوا وہ ہوا، اب ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ نہیں بھائی، اب ہر روز ہر لحظہ جو ہے آپ انسان ہیں، آپ کی تربیت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہر روز آپ کا تربیتی دن ہے، ہر روز آپ سیکھتے ہیں چیزوں کو، تو لہٰذا جیسے وہ چیزیں سیکھتے ہیں ایسے ہی آپ کو دین کو بھی سیکھنا ہے۔ کبھی بھی آپ تربیت سے خالی نہیں ہیں، آپ خود تربیت کے ضرورت مند ہیں۔ لہٰذا ہر خاندان سے مراد جو ہے وہ بیوی بچے اور والدین سبھی مراد ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں، چونکہ کافی ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹے کے قریب ہوگی یہ کلاس۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تربیت خدا محور ہونی چاہیے، خدا محور، یعنی جو ہمارے ہاں ایک وہ خاص جو ہے وہ پیمانہ ہوتا ہے نا، جس پیمانے کو رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہم چلتے ہیں، گویا آپ ایسے کہہ لیں کہ جو ہمارا ہدف ہونا چاہیے تربیت کا، ہم جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس میں خدا کو رکھیں سامنے، وہ آپ کا میزان، وہ آپ کا ترازو، وہ خدا ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ صحیح طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے۔ اگر خدا نہیں ہوگا، پیسہ ہوگا، مال ہوگا، جائیداد ہوگی، فلاں پوسٹ ہوگی، فلاں مقام ہوگا، فلاں حیثیت، شخصیت، شہرت، کچھ بھی ہو،
تو پھر انسان اسی حساب سے چلتا ہے اور اسی حساب سے انسان اپنی تربیت کرتا ہے۔ لیکن اگر معیار خدا ہو کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، تو پھر ظاہر ہے انسان جو ہے وہ معیار بھی وہی بناتا ہے جو خداوند متعال نے دیے ہوئے ہیں تربیت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یعنی یہ عباد الرحمن ہے، اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں، حب لنا، ہمیں عطا کر، کیا؟ وہ تو ہو گیا، یعنی کہ ہمیں عطا کر اپنی ازواج اور اپنی ضروریات، یعنی ہماری ازواج اور ہماری ضروریات جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وجعلنا، ہمیں قرار دے، ہمیں قرار دے، یعنی یہ جو خدا کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان عباد الرحمن کا، ربنا کہہ کر، حب لنا کہہ کر، وجعلنا کہہ کر، یہ جو خدا کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور بالخصوص قرۂ اعین، قرۂ اعین کہا جا رہا ہے، یعنی اطاعت گزار بچے، اطاعت گزار شریک حیات۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے، تو یہ تبھی ہو سکتے ہیں اطاعت گزار جب یہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے، تب یہ اطاعت گزار ہوں گے، تب یہ سکون کا باعث بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم تربیت کرتے ہیں، تربیت کے اندر جو محوری نقطہ ہونا چاہیے وہ خدا ہونا چاہیے، چونکہ عباد الرحمن بھی جو ہیں وہ اپنے خدا کو پکار رہے ہیں اور خدا کو کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمارے لیے یہ بچے جو ہے وہ قرۂ اعین قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ جو ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے سوال و جواب کے سلسلے کے بعد کلاس ختم ہو جائے گی۔